بسم اللہ الرحمن الرحیم وکونوا مع الصادقین وقال اللہ عز وجل فی المقام الآخر وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم۔ آپ نے ایک ایسا سوال کیا جو معاشرے کی ضرورت ہے، جس کو سمجھنا اور جس کو جاننا۔ جس معاشرے میں جھوٹ عام ہو جائے اس معاشرے میں لوگوں کو ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہوتا، پھر یہ جھوٹ آہستہ آہستہ رویوں میں منافقت پیدا کرتا ہے، پھر یہ جھوٹ آپس کی رشتہ داریوں اور تعلقات سے نکل کر معاشرے کی اہم ذمہ داریوں اور عہدوں تک پہنچتا ہے، اور پھر پوری ریاست کا نظام درہم بھرم ہو جاتا ہے۔ انسان کے رذائل میں ایک بدترین عادت جھوٹ بولنا ہے۔ جھوٹ ہی کے ساتھ پھر انسان امانت میں خیانت شروع کر دیتا ہے، وعدہ خلافی شروع کر دیتا ہے۔ اصل میں یہ معاشرے کا ایک اجتماعی مرض ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بار بار جھوٹ کی مذمت فرمائی اور ایمان والوں کو سچ بولنے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن نے جو تعریفات بیان فرمائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن صفات کا تذکرہ ہوا، ان میں بہت بڑی صفت آپ کے صادق ہونے کو بیان کی گئی کہ آپ سچے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جہاں بہت سارے رذائل عام ہو گئے، بہت سی خرابیاں عام ہو گئیں، وہاں جھوٹ کو ہم نے پنپنے کا موقع دے دیا اور جھوٹ ہمارا رواج بن گیا، ہمارا فیشن بن گیا، ہماری عادت بن گیا، ہمارا وتیرہ بن گیا۔ جھوٹ معاشرے کی ان خرابیوں میں سے ایک ہے جو معاشرے کے نظام کو بہت بری طرح متاثر کر دیتا ہے۔ جھوٹے فرد پر کوئی اعتماد نہیں ہوتا، جھوٹے فرد کی سچی بات بھی ماننے کو لوگ تیار نہیں ہوتے، اور جھوٹ اور منافقت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص معاشرے میں اپنی عزت کھو بیٹھتا ہے، اپنی قدر و منزلت کھو بیٹھتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے معاشرے کی اصلاح کی کوشش کریں اور اپنی ذات سے سچ کا آغاز کریں۔ ہم اپنے رویوں میں، اپنی گفتگو میں سچائی پیدا کریں، اور پھر آہستہ آہستہ ہم ایک ایسا رویہ اختیار کریں کہ کم از کم جھوٹ بولنے والا اپنے آپ کو مجرم سمجھے۔ وہ جھوٹ بولنے کے بعد فخریہ یہ نہ کہے کہ میں نے فلاں کو بیوقوف بنا دیا، میں نے تو معاشرے میں کوئی مقام، کوئی مرتبہ، کوئی عہدہ اپنے جھوٹ سے حاصل کر لیا۔ ہم جب ایک اچھے رویے کو عام کریں گے اور کوشش کریں گے کہ سچائی عام ہو، جھوٹ کا خاتمہ ہو، تو آہستہ آہستہ وہ لوگ جو ایسے رویوں کے حامل ہیں وہ اپنی اصلاح کی طرف آئیں گے۔ معاشرے میں بگاڑ کا ایک بہت بڑا سبب جھوٹ ہے، اس لیے کہ ایمان والے معاشرے میں جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ جھوٹ کے موجود ہونے کی وجہ سے کم تر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ جھوٹ بہت ساری خیانتوں، بہت ساری برائیوں، بہت ساری بدعہدیوں کا سبب بنتا ہے، یہ ایک خباثتوں کی بنیاد بنتا ہے۔ اس لیے کہ انسان جب جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے تو اپنا ہر عیب جھوٹ کی آڑ میں چھپا لیتا ہے، گواہی چھپ جاتی ہے، اصل کردار چھپ جاتے ہیں، تو جھوٹ بہت ساری معاشرتی برائیوں کو جنم دیتا ہے۔ اس لیے کہ لوگ جھوٹ بولنے کو ایک آسان و سہل راستہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اس طرح دوسروں کو اپنے بارے میں اپنی حیثیت کا غلط یقین دلا دیں گے، وہ معاشرے میں کوئی مقام پا لیں گے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جھوٹ بہت ساری برائیوں کی بنیاد بن جاتا ہے، تو جس معاشرے میں اوپر سے لے کے نیچے تک جھوٹ بولنے کا رواج ہو جائے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب ایران فتح ہوا اور بہت بڑی فتح کے بعد، جنگ قادسیہ کے بعد مال غنیمت لا کے مسجد نبوی میں رکھا گیا، تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ اے عمر، آپ اس فتح پہ رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ خوشی کے آنسو ہیں، وہاں سے مال چلا اور مدینہ منورہ پہنچا، لیکن کسی نے ایک سوئی بھی اس میں سے ہٹانے کی، آگے پیچھے کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو مولائے کائنات نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، کہا عمر، پانی اوپر سے نیچے آتا ہے۔ جب آپ اپنے معاملات کے اندر سخت ہیں تو سارے اموال بھی اپنے معاملات کے اندر احتیاط کرتے ہیں۔ جب جھوٹ کا رواج مقتدر قوتوں تک پہنچ جائے، حاکمیت تک پہنچ جائے، تو پھر نیچے بھی وہ رواج بنتا چلا جاتا ہے۔ تو جھوٹ پورے معاشرے کو خراب کرتا ہے، سلطنتوں کو برباد کرتا ہے، رشتوں کو خراب کرتا ہے،
اور اس سے پھر معاشرے میں ایک ایسا بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ کسی کو کسی پہ اعتماد باقی نہیں رہتا. یہ لوگوں کی عادت بن جاتی ہے. یہ خراب عادتیں جو ہیں، جو رذائل ہیں، جنہیں بری عادتوں میں شمار کیا گیا، ان میں سے عادت ہے. اور ایک اسے اخلاقی بیماری آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان آہستہ آہستہ جھوٹ بولنے کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ وہ سچ بولنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں جھوٹ بول کر معاشرے کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہوں، اور میں اتنی صفائی سے اب جھوٹ بولنے لگا ہوں کہ لوگ میری بات پہ یقین کر لیتے ہیں. تو وہ اپنی مہارت کو مزید بڑھاتا ہے. پھر وہ انسانی تعلقات سے بڑھ کر کاروبار میں جھوٹ بولتا ہے. پھر وہ ریاست کے سامنے جھوٹ بولتا ہے. پھر وہ دیگر معاشروں کے سامنے جھوٹ بولتا ہے. اور اس طرح وہ اپنے جھوٹ کے ذریعے منصب بھی حاصل کرتا ہے، منفعت بھی حاصل کرتا ہے. بالآخر وہ اپنے آپ کی مکاری میں اور عیاری میں اتنا مشہور ہو جاتا ہے کہ لوگ اس کا وہی تعارف جانتے ہیں کہ یہ شخص بڑا عیار ہے، بڑا مکار ہے، جناب یہ تو ہر معاملے میں راستہ نکال لیتا ہے. یعنی اس کے لیے بجائے اس کے کہ ہم اس کو برا جانیں، ہم اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو اس کو رعایت دیتے ہیں. تو جب تک معاشرہ اجتماعی طور پر جھوٹ سے نفرت نہیں کرے گا، ہم اس بیماری کو ختم نہیں کر پائیں گے. ایسا شخص جو جھوٹ بولنے کا عادی ہو، اس کی گواہی بھی معتبر نہیں، اسے کسی آپ گواہ کے طور پہ پیش نہیں کر سکتے. ایسے شخص کو کسی منصب کے لیے اہل نہیں سمجھ سکتے. ایسے شخص کو آپ امانت دار نہیں بنا سکتے. وہ مسلم معاشرے میں قابل اعتماد فرد نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جھوٹ بولنا اخلاقی برائی میں سے ایک بڑی برائی ہے. وہ گناہ گار ہو رہا ہے اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام میں مداخلت کا سبب پیدا کر رہا ہے. وہ جھوٹ بول کے کسی کا حق مارتا ہے، وہ جھوٹ بول کے کسی کو نیچا دکھاتا ہے. تو بہت ساری خرابیاں جو پیدا ہوتی ہیں، جن کا حق مارا جاتا ہے، جن کو نقصان پہنچتا ہے، وہ سارے نقصان کا ذمہ دار ہے. وہ معاشرے کا بدترین فرد ہے. لیکن آپ یہ سمجھیں کہ جھوٹ جو ہے وہ معاشرے کی ایک ایسی برائی ہے جو کئی برائیوں کا سبب بن جاتی ہے، کئی برائیوں کو پیدا کرتی ہے، اور پھر معاشرے کے اندر برائیوں کا رواج ہو جاتا ہے. اچھا، پھر جب اس جھوٹ کو آپ منافقت کے ساتھ ملا دیں، جب آپ اسے ایک پالیسی کا حکمت عملی کا لفظ دے دیں، یا آپ اسے وقت کی ضرورت قرار دے دیں، تو پھر اس میں بہت ساری خرابیاں آ کر جمع ہو جاتی ہیں. تو ہم یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے کہ بعض معاشروں میں اسے حکمت سمجھا جاتا ہو، بعض معاشروں میں اسے ضرورت سمجھا جاتا ہو، لیکن ہم جس معاشرے میں ہیں وہ ایک اسلامی معاشرہ ہے. وہاں اسلام پوری طرح نافذ ہے یا نہیں ہے الگ بحث ہے، لیکن بہر صورت مسلمانوں کا معاشرہ ہے. اجتماعی طور پر وہاں اسلام کو فوقیت حاصل ہے. اس لیے اس معاشرے میں کسی بھی صورت میں جھوٹ کو رواج نہیں دینا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے.